السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی سے پہلے ہی میری ماں نے مجھے نصیحتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ اپنے شوہر کی بہت زیادہ عزت کرنا، کبھی وہ غصہ کر بھی جائے تو اسے آگے سے جواب مت دینا، اور ساس سسر تو ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں، دن رات ان کی خدمت کرنا، کبھی بھی شکایت کا موقع مت دینا، اور نندوں کو اپنی سگی بہنوں جیسی سمجھنا، ان کی کوئی بات دل پر مت لینا۔ بیٹی، تمہیں ہر طرح ان کا دل جیتنا ہے، اگر تم ان کا دل جیت لوگی تب وہ بھی تمہارے دل سے عزت کریں گے، تمہاری ہر بات مانیں گے، تمہیں ہر خوشی دیں گے، اور تمہیں خوش دیکھ کر ہمیں سکون ملے گا، اور خاندان میں بھی ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر میرے کان پک چکے تھے۔ میری ماں مجھے صبح و شام یہی باتیں سکھاتی رہتی۔ میں اب اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ ان باتوں کو نہ سمجھ سکتی، مجھے ہر بات کا علم تھا۔ میرے دل میں تو اپنے سسرال کو لے کر ہزاروں ارمان تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی ساس کو اپنی ماں بنا کر رکھوں گی، نندوں کو بہن سمجھوں گی، اور باقی رشتے بھی بالکل حقیقی جان کر ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کروں گی۔ مگر شادی کے بعد میرے سارے خواب ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تھے۔ میری ساس ایک سخت قسم کی عورت تھی۔ انہوں نے میرے آتے ہی مجھ سے صاف صاف کہہ دیا کہ اس گھر میں تمہارے باپ کے لاڈ پیار نہیں چلیں گے۔ اگر یہاں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہو تو میرا حکم ماننا ہوگا۔ میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا، مگر پھر سوچا کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہے، حکم چلا بھی لیں گی تو کوئی بات نہیں، میں ان کی بات مان لوں گی کہ میرے دل کا ارادہ تھا۔ ویسے بھی میں ان کا دل دکھا کر اپنی ماں کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو ساس میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت بھی ہوئی اور عجیب بھی لگا۔ اماں جی، کیا ہوا؟ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اٹھ جا، کیا تیار نہیں ہونا؟ دیکھ گھر میں کتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جا کر سلام کر، ان کو بتا کہ تو کیا کیا پکا لیتی ہے۔ اپنی ساس کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا دل اور خراب ہو گیا کہ یہ کیسی بات ہے، کیا میری ساس مجھے کام والی بنا کر لائی ہے؟ خیر، میں نے اٹھ کر کپڑے پہنے، تیار ہوئی اور باہر آ گئی۔ لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ باہر تو کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک بوڑھی عورت تھی کہ ان کے ساتھ دو جوان لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ میری ساس نے بتایا کہ یہ ان کی مہمان ہے اور میں ان کو کھانا بنا کر دوں۔ میں کیا کھانا بناتی ہوں، چائے وغیرہ بنا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ کیونکہ وہ چائے کا وقت تھا، میرے ساتھ اپنے ان مہمانوں کے ساتھ میرے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ یہ بہو صاف ستھری اور نیک ہے۔ میں یہ سب باتیں سن کر خوش بھی ہوئی، لیکن جانتی تھی کہ یہ صرف اور صرف ان کی منافقت ہے۔ یہیں پر بس نہیں ہوئی، میری ساس نے مجھے ایک اور جھٹکا دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے گھر سے کام والی کو نکال دیا۔ اب سارے کام کاج میرے ذمے آ گئے تھے۔ پہلے جو دو عورتیں اور دوسرے صفائی کا کام کاج کرتی تھی، میری ساس نے کھانا بنانے والی عورت کو تو مکمل چھٹی دے ڈالی تھی، جبکہ صفائی والے سے کہہ دیا کہ ہفتے میں ایک دو دن آ جانا۔ اب میری بہو آ گئی ہے، مجھے کسی کام والی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات پر میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئی، مگر یہ سب بھی برداشت کر لیا۔ ساس کے ظلم دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ میں اپنے شوہر سے بات کرتی تو وہ کہتا کہ یہ میری ماں ہے اور تمہیں ماں کی ہر بات ماننی ہوگی۔ پھر ایک دن تو حد ہو گئی، میں دن کے 4 بجے اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ کیا ہوا اماں جی، کوئی بات ہے کیا؟ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ ہاں، میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے۔
یہ کہہ کر انہوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا، اور تب مجھے عجیب و غریب سا لگا۔ اماں جی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ دروازہ کھولیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ تیرے گلے میں پھندا ڈال دیا ہے؟ چپ چاپ کر کے بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی جب انہوں نے دروازہ کھولا۔ اب کی بار وہ اکیلے نہیں تھی، ان کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کے چہرے پر خباثت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا رنگ کالا تھا اور آنکھیں لال تھیں۔ یہ کون ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ تیری نظر اتارنے آئے ہیں، تجھے ایسا دم کریں گے کہ اس کے بعد تجھے کسی کی نظر بھی نہیں لگے گی، اور تم بہت جلد حاملہ ہو جاؤ گی، میرا مطلب کہ ماں بن جاؤ گی۔ میری ساس نے یہ کہہ کر مجھے ان کے سامنے بیٹھنے کا کہا۔ میں یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اماں جی، اس آدمی کو تو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا، آپ اس کا حلیہ دیکھیں اور پھر مجھ سے بات کریں۔ میں ایسے ہی کسی غیر کے سامنے بیٹھ کر اپنی بےعزتی نہیں کروا سکتی، اور یہ آدمی تو مجھے کسی اور نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میں یہ کہہ کر جانے ہی لگی تھی کہ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ جو کہا ہے، میں تیرے سامنے بیٹھی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تمہیں ڈرامے بازیاں کر رہی ہو۔ میں اپنی ساس کے کہنے پر اس آدمی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس آدمی کی بری نظر مسلسل میرے اوپر تھی۔ وہ مجھے دم کر رہا تھا۔ دم کرنے میں کوئی برائی نہیں تھی، مگر اس آدمی کی نیت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ خیر، میں اپنی ساس کے کہنے پر بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی بولا کہ یہ لڑکی 5 سال تک ماں نہیں بن سکتی۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تیری یہ بہو اسی سال امید سے ہو جائے تو اسے میرے آستانے پر لے آنا۔ وہ آدمی یہ کہہ کر چلا گیا اور میری ساس مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ مجھے ان کا یہ عجیب رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیر، اگلے دن میں صفائی کرنے لگی تو وہ کام والی جس کا نام نادیہ تھا ہمارے گھر صفائی کے لیے آ گئی، کیونکہ ہفتہ اور اتوار وہ بھی ہمارے گھر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر اماں جی کہنے لگیں، اس کے ساتھ مل کر سارے گھر کی صفائی کر دو، اور ہاں، میرے کپڑے بھی دھو لینا۔ میں ذرا باجی کے ہاں جا رہی ہوں، آؤں گی تو اس کو ساتھ لیتی آؤں گی، کوئی ڈرامے بازی مت کرنا۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میری تو حیرت کے انتہا نہ رہی تھی۔ یا اللہ، اب یہ پھر اس آدمی کو میرے پاس لے آئے گی۔ مجھے تو اس کی شکل دیکھ کر ہی گھن آتی تھی۔ وہ اتنی خباثت سے مسکراتا تھا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں۔ بہرحال میں خاموشی سے چائے بنانے لگ گئی تھی۔ اتنے میں کام والی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور آنکھوں میں پر اسراریت لیے ہوئے بولی، بی بی جی، ایک بات کہوں؟ برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں نادیہ، بولو، کیا بات ہے؟ میں نرمی سے جواب دیا، اگر تم چاہتی ہو کہ اماں جی اس آدمی کو لے کر گھر واپس نہ آئیں تو ان کو جانے دو، میں انہیں کیسے روک سکتی ہوں؟ میں انجان بن کر پوچھنے لگی، اس میں کیا بات ہے؟ باجی، میں تمہیں گولیاں لا کر دیتی ہوں، اپنی ساس کو جوس میں ملا کر پلا دینا، وہ شوق سے پیتی ہیں۔ وہ پینے کے بعد اماں جی شام تک سوئی رہیں گی، پھر باہر جائیں گی نہیں تو بابا جی بھی یہاں نہیں آئیں گے، ورنہ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ تم اپنی ساری زندگی اپنی ساس کی باتیں ہی مانتی رہو گی۔ اس کا یہ مشورہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنی ماں کو فون کر کے ساری بات بتا دی۔ میری ماں نے کہا، اگر تمہاری ساس اس قدر گھٹیا عورت ہے تو تم بھی اس کے ساتھ اسی طرح سے چلو اور اپنی نکرانی کی بات مان لو۔ میں نے بھی سوچا کہ نادیہ صحیح کہہ رہی ہے، جوس میں وہ دوائی ملا کر پلانے میں کیا حرج ہے۔ میں نے نادیہ کے کہنے پر ایک گلاس جوس میں وہ دوائی ملا دی اور خود جا کر باہر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں نادیہ گلاس 2 جوس کے لے کر آ گئی۔ جو میں نے چائے بنائی تھی وہ نادیہ خود پی رہی تھی۔
اس نے مجھے اشارے سے بتا دیا کہ میں نے ایک گلاس خود اٹھایا اور ایک گلاس اپنی ساس کو دے دیا اور کہا کہ آپ کے جانے کے بعد میں نادیہ کے ساتھ مل کر کام کاج کروں گی۔ جوس کا گلاس پیتے ہی مجھے اپنا سر بھاری محسوس ہوا۔ مجھے لگا میں جیسے ابھی گر جاؤں گی۔ میں نے جیسے ہی اپنی ساس کی طرف دیکھا تو وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ یا اللہ، کہیں میں نے غلطی سے تو وہی جوس والا دودھ گلاس تو نہیں پی لیا جس نے وہ گولیاں تھیں۔ یہ سوچ کر ہی میرے ذہن پر تاریکی چھا گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے جسم میں عجیب سی سختی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ پیر ہلانا شروع کر دیے، مگر مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے گھر میں نہیں ہوں اور نہ ہی میں اپنے کمرے میں ہوں، بلکہ مختلف جگہ پر لیٹی ہوں۔ مجھے کچھ نرم گیلا سا محسوس ہوا۔ پھر میں نے آنکھیں کھولیں۔ مجھے اپنے چہرے پر بھی ایک کپڑا محسوس ہوا اور وہ کپڑا میں نے ہٹانا چاہا تو پتہ چلا کہ میں ایک بوری نما چیز میں بند ہوں۔ ہاتھ پاؤں مار کر بڑی مشکلوں سے میں نے اس کپڑے کو کھولا تو معلوم ہوا کہ میں تو ایک کفن میں لپٹی کسی قبر میں رکھی ہوئی ہوں۔ آس پاس مٹی تھی اور اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، کیا میں مر گئی ہوں؟ میری زندگی ختم ہو گئی ہے؟ اب کیا ہوگا؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ اس وقت جس خوف کا اظہار میرے دل نے کیا تھا وہ شاید میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ خود سوچئے گا کہ جب آپ کو ایک لمحے میں معلوم ہو کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور اب آپ اپنے اعمال کا جواب دینے لگے ہیں تو کیا کیفیت طاری ہوگی۔ میں نے ایک چیخ ماری اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کبھی مٹی میں ہاتھ مارتی تو کبھی خود کو بچاتی۔ میں یہ تو جان گئی تھی کہ میں مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس میں ہوں، اور یہ بھی کہ میری موت واقعہ نہیں ہوئی، مجھے غلطی سے دفنا دیا گیا ہے۔ پھر میرے دل میں ایک آرزو آواز آ گئی، کیا پتہ میں واقعی ہی مر چکی ہوں اور یہ دوسرا عالم ہوں۔ میں خوف سے زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگ گئی کہ یا اللہ، میری مدد کر۔ اگر میں زندہ ہوں تو مجھے اس قبر سے نکال دے، اور میں اپنی زندگی یوں تڑپ تڑپ کر نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اگر میری واقعی موت ہو گئی ہے تو مجھے سکون دے۔ اتنے میں کافی وقت گزر گیا۔ پھر نہ جانے کون سا پہر تھا جب ان میں تھوڑی سی ہلچل پیدا ہوئی۔ میں نے امید بھری نظروں سے خود کو لپیٹ کر اوپر دیکھا تو کوئی میری قبر کھود رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ خوشی بھی ہو رہی تھی اور ڈرتی بھی تھی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی مجرمانہ ذہنیت کا شخص یہ قبر کھود رہا ہو تو پھر میری مدد کرنے کی بجائے مجھے یہ لوگ کھا جائے گا۔ مگر میں اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ جب کسی نے قبر سے ساری مٹی ہٹا دی تو مجھے اطمینان ہوا کہ وہ اکیلا مرد نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اجنبی عورت بھی تھی۔ اس کے بولنے کی آوازیں سن کر میرے دل نے امید پکڑی تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تب اس آدمی نے عورت کو ایک کمبل دیا اور وہ میرے اوپر ڈالنے لگی۔ ان دونوں کو شاید پہلے سے اندازہ تھا کہ میں زندہ ہوں۔ کمبل مجھ پر ڈالتے ہی میرے جسم کو کچھ سکون ملا تھا، کیونکہ وہ سخت سردی کا موسم تھا۔ عورت نے مجھے اپنے کپڑے بھی دیے اور پھر وہ دونوں میاں بیوی مجھے قبر سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور کہاں نہ جاؤں۔ تبھی وہ عورت اور آدمی یک زبان ہو کر بولے، بیٹی تم فکر نہیں کرو، ہم جان گئے تھے کہ تم مری نہیں ہو۔ ہم لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ہمارا تو تجربہ ہی اسی قسم کا ہے کہ ہمیں مردوں کے بارے میں ایک ایک چیز معلوم ہوتی ہے۔ خیر، اب ان لوگوں نے ہماری بات نہیں سنی تو ہم نے بھی
خود ہی ارادہ کیا کہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وہ لوگ جو تمہیں دفنا رہے تھے تو میری بیوی نے تمہارے ہاتھ میں حرکت دیکھی تھی، مگر وہ لوگ تمہیں دفنا کر چلے گئے تھے۔ شاید یہ بولی تمہارا جنازہ گھر سے اٹھانے کی بہت جلدی تھی۔ عورت اور مرد باتیں کرتے کرتے ایک جھونپڑی تک آ گئے جو قبرستان کے اندر ہی بنی ہوئی تھی۔ اس جھونپڑی میں لا کر مجھے بٹھا دیا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں مجھے ان کے چہرے صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، بیٹی، اس وقت تم واپس گھر تو نہیں جا سکتی ہو کیونکہ رات بہت زیادہ گزر چک گئی ہے۔ تمہیں شام کی تقریبات صرف تقریباً 7 بجے دفنا دیا گیا تھا۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی کہ شام تک وہ لوگ قبرستان میں موجود رہے اور پھر چلے گئے۔ ان کے ہوتے ہوئے اپنی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ہمارے گھر میں ایک مہمان آ گیا، ہم اس کے سامنے بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اب رات کے تقریباً 12 بجے ہیں، تمہیں گھر لے کر جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ ہمیں تو تمہارے گھر کا بھی نہیں پتہ، اور شاید اگر تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی تو ہمیں کوئی غلط راستہ ہی بتاؤ کہ ہم تمہیں صبح تک تمہارے گھر لے کر جائیں۔ تب تک تم یہاں تک محفوظ رہو گی، تمہارے لواحقین تمہیں زندہ دیکھ کر خوش و خرم ہو جائیں گی۔ میں نے اس عورت کی بات سنی تو میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں اس قدر مایوسی کے بعد مجھے خوشی ملنے جا رہی تھی۔ میں کمبل اوڑھ کر سو گئی تھی۔ صبح تک میں اسی طرح سوئی رہ گئی تھی۔ میں نے کروٹ بھی نہیں بدلی تھی۔ صبح عورت کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میں نظر کمرے کے دروازے پر پڑی تو وہ بند تھا، اور میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہوا تھا اسے دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی عجیب و غریب شکل والا پیر صاحب تھا جسے میں نے اپنے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ مجھے زندگی میں دوبارہ اس طرح کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، اس نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا اور اس عورت نے سختی سے میرے منہ پر پٹی باندھ دی، اور میں مکمل بے بس ہو چکی تھی۔ میں چیخنا چلانا چاہ رہی تھی، مگر ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی، یہاں تک کہ مجھے مکمل بے بس کر کے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ اب میں کسی مرد سے زیادہ بے بس ہو گئی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا، کچھ آدمی کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے گھسیٹتے ہوئے بے دردی سے مجھے اٹھا لیا اور اس گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے گئے جو نہ جانے کہاں کھڑی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ میں بے بسی سے سب کچھ وہ سنتی رہ گئی۔ میرے دل میں تھا کہ میں یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں گی، مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے دل سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میں یہ کیسی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ بعد گاڑیاں تیز تیز جا رہی تھی، چلنے لگ گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک جگہ جا کر رک گئی تھی۔ یہاں پر مجھے کافی آوازیں سننے کو مل رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ لوگ مجھے کسی ویرانے میں نہیں لائے تھے۔ یہ سوچ کر ہی میں خوش ہو گئی کہ اس کے پاس اور بھی حل لوگ موجود ہیں۔ یقیناً میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر ہی لوں گی۔ میرا دل مطمئن تو تھا، مگر میں ڈر بھی رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں بلا مقصد یہاں نہیں لائی گئی، اور پھر جب میری آنکھوں سے پٹی کھلی تو میں نے خود کو ایک معمولی فکر مندی ہوئی۔ میرے پاس سجا ہوا کمرہ تھا، اسے دیکھتے ہی میرے دل میں وحشت سی ہونے لگی۔ یہ سجاوٹ تو کسی طوائف کے کمرے کی ہوتی ہے۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھمائی، دیکھا تو یہ کچھ الگ ہی جگہ لگ رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے اس جگہ کی شر سے بچانا۔ میں دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہی۔
تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ ایک عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کا میک اپ اور چہرے کے خد و خال صاف صاف بتا رہے تھے کہ وہ ایک ایسے پیشے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا عنوان میرے دل میں اب بھی گزرا تھا، آپ کی بڑی عمر کی تھی، کبھی شاید اسی قسم کے کاروبار کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ میرے پاس آئی، میرے آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور پھر میرے منہ سے بھی ہٹائی اور مجھے بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے میرے چیخنے چلانے کا کوئی ڈر نہ ہو کہ میں چلاؤں گی، چیخوں گی تو اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ عورت میرے سامنے بیٹھ کر مجھے پیار سے سمجھانے لگ گئی تھی کہ اگر میں نے یہ بات جب بھی میں مان جاؤں گی تو مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میرے لیے اور بھی زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میری بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرے لیے اور بھی زیادہ مشکلات ہوں گی۔ میری بات پر اس نے کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ رہی۔ میں نے ایک بار سے پھر جو پوچھا، اس نے پھر بھی اپنی زبان نہیں کھولی اور پھر مجھے سمجھا بجھا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ میں یہ سب کیسے سہ سکوں گی۔ میں شریف گھرانے کی ایک معصوم لڑکی تھی، میں نے ایسے ماحول کا سوچا بھی نہیں تھا کہ عورت کے جانے کے بعد گاہک کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جس نیت سے آیا تھا اس کے چہرے سے صاف بیان تھا۔ میرا رونا دھونا دیکھ وہ آدمی ڈر گیا اور غصے سے باہر چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس آئی، آ کر مجھے مار پیٹ کرنے لگی۔ میں اتنی جلدی اس کی بات کیسے مان جاتی اور شاید کبھی ماننا بھی نہیں چاہتی۔ اس عورت کے پیچھے مرا بیٹا مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ مجھ پر تشدد کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے کھانا پینا بند کر کے مجھے اذیت ناک ماحول میں رکھا گیا، لیکن میں نے مرنے کو ترجیح دی اور میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ جب تک میرے جسم میں روح باقی ہے اس نے اپنی مرضی سے کسی کا کام نہیں، حصہ بھی نہیں بنوں گی۔ وہاں پر مجھے لڑکیوں کے لیے نفرت کا نشان بنا دیا گیا، میرے سر کے بال کٹوا دیے گئے، میرا سر منڈوا دیا گیا۔ میں عورتوں کے بیچ میں تھی، ان کے مذاق کا نشانہ بنتی رہی، ان کی بیہودہ بات کا نشانہ بنتی، ان کی بیہودہ باتیں برداشت کرتی۔ مگر میری خوش قسمتی تھی کہ میں کسی چیز کا حصہ نہیں بنی تھی۔ میں ہر پل اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی رحمت کو جوش آ ہی گیا تھا۔ اور ایک دن ان کی ساری سختیاں ہار گئیں اور بالآخر کوٹھے کی گرو نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ کہنے لگی تو میرے کسی بھی کام کی نہیں، میری اور بھی لڑکیوں کو باغی بنا دے گی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے پیسے ضائع کیے تو میرے کسی کام کی نہیں ہے، نکل جاؤ اور دفع ہو جاؤ اور واپس نہ آنا۔ میں خوشی خوشی وہاں سے لوٹ آئی تھی۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ میں اتنے بڑے چنگل سے نکل آئی تھی۔ میں نے سیدھا گھر کا راستہ لیا، لوگوں سے پوچھتے ہوئے اپنے گھر تک جا پہنچی۔ میرے دل میں ایک امید بھی تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گا، لیکن وہاں جا کر ایک اور خبر سننے کو ملی کہ آج کے دن ہی میری ساس کی وفات ہو گئی ہے اور وہ اپنی ماں کی موت کے صدمے سے نڈھال تھا، لیکن عورتوں کے ذریعے اس تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ میں زندہ ہوں اور واپس آ گئی ہوں۔ مجھے پکا یقین تھا کہ وہ میرا شوہر اب مجھے قبول نہیں کرے گا، لیکن جب میری ساس کا جنازہ دفن ہوا اس کے بعد میں اپنے گھر آنے لگی تو میرے شوہر نے میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھنے لگ گئی تھی۔ کیا آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ میں اتنے دن کہاں رہی تھی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے مجھے اماں نے سب سچ بتا دیا تھا، وہ تم سے معافی مانگتے مانگتے
اس دنیا سے چلی گئیں، کاش کہ تم تھوڑا سا پہلے آ جاتی تو ان کی روح نکلتے وقت اتنی دکھ تکلیف نہ ہوتی۔ میں اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ غلطی تو میری تھی۔ نہیں، ایسا نہ کہو، غلطی تمہاری نہیں تھی۔ اماں نے جان بوجھ کر اپنی نوکرانی کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلا تھا کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ، کیونکہ تم سے شادی میں نے اپنی پسند کی اور زبردستی کی تھی۔ مگر اماں میری شادی اپنی بہن کے گھر کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ سارا پلان بنایا تھا، مگر وہ تمہیں جان سے مارنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے تمہیں کسی انجان کے حوالے کر دیا تھا، اور ان کو خود پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ انجام تمہیں اتنی بری جگہ پر لے جائے گا۔ یہ تو بعد میں ہمیں کسی اور ذریعے کے پتہ چلا تھا۔ اماں تو ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر تم کہاں تھے؟ کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ میں اس بات کی مذمت خود بھی کرتا ہوں، مگر اب تم ان کو معاف کر دو۔ وہ تمہارے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے تھے۔ میں کیا کہتی؟ میں تو خود کو قصوروار سمجھتی تھی، خود کو کوستی رہ گئی تھی۔ میں کیا جانتی تھی کہ میرے پاس میرے کھیل کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بہرحال میں اپنی ساس کو معاف کر چکی تھی، کیونکہ نیت میری بھی غلط تھی اور میں بھی اپنے حصے کی سزا بھگت چکی تھی۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ دیکھا ناظرین، کس طرح شیطان نے دونوں ساس اور بہو کو اپنی جال میں پھنسا لیا کہ ساس سمجھی میری جان چھوٹ جائے اور بہو کہتی کہ میری ساس سے جان چھوٹ جائے، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ یہ ایک انمول رشتہ ہے ساس اور بہو کا۔ اگر ساس بہو کو اپنی بیٹی سمجھے اور اپنی بہو اپنی ساس کو ماں سمجھے تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایسے واقعات کبھی بھی پیش نہ آئیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ساس بہو کی آپس میں گھر میں بنتی رہے، تاکہ دونوں سکون سے زندگی گزار سکیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی کومنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کرنی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔